اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید ہاشم بحرانی سے نقل کیا گیا ہے کہ نجف اشرف میں ایک عطار رہتا تھا، ایک سنار رہتا تھا جو روزانہ نماز ظہر کے بعد اپنی دکان میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اس کی دکان کبھی مجمع سے خالی نہیں رہتی تھی۔ ہندوستان کے ایک شہزادے کو جس نے نجف اشرف میں سکونت اختیار کر لی تھی، ایک سفر پیش آیا۔ چنانچہ اس نے اپنا ایک صندوقچہ جس میں نفیس قسم کے موتی اور بیش بہا جواہرات محفوظ تھے، اس عطار کے پاس امانت رکھوائے اور چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنی امانت کا مطالبہ کیا، لیکن عطار نے انکار کر دیا۔ آخرکار اس معاملے میں حیران و پریشان ہو کر سائل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مرکز مطہرت سے متوسل ہوا اور عرض کیا، یا علی علیہ السلام، میں نے آپ کے روضے کے قریب قیام کرنے کے لیے اپنے وطن و آرام و آرائش کو ترک کیا اور اپنی جمع پونجی فلاں عطار کے پاس امانت رکھ دی، لیکن اب وہ اس سے انکار کر رہا ہے۔ میرے پاس اس مالیت کے سوا، اس جمع پونجی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے اس دعوے کے ثبوت میں میرے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے، تو اب سوائے آپ کے اے مولا میری داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ رات کو اس نے خواب میں حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، صبح کو جس وقت شہر کا دروازہ کھلتا ہے تم باہر جانا اور جو پہلا آدمی نظر آئے اس سے اپنی امانت طلب کرنا، وہ تمہیں تمہاری امانت دلوا دے گا۔ جب وہ بیدار ہوا اور شہر سے باہر نکلا تو سب سے پہلے نظر آنے والا شخص ایک بوڑھا عابد و زاہد تھا جو خشک لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے لا رہا تھا تاکہ اسے بیچ کر اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں فراہم کر سکے۔ شہزادے کو بہت شرم آئی کہ ایک ایسے شخص سے مطالبہ کرے جو کہ خود انتہائی ضعیف اور غریب ہے۔ چنانچہ وہ ناکام ہی واپس حرم مطہر میں آ گیا۔ دوسری شب خواب میں دوبارہ اسی پہلی شب والی زیارت ہوئی اور وہی بات کہی گئی اور اسے صبح کو پھر وہی شخص نظر آیا، لیکن یہ اس سے پھر کچھ نہ کہہ سکا، یہاں تک کہ تیسری شب میں بھی یہی واقعہ جب دہرایا گیا تو وہ شخص شہر کے باہر پہنچا اور اس کو جو بوڑھا نظر آیا اس نے اس کو اپنا ماجرا کہہ سنایا۔ اس بزرگوار نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہا، کل ظہر کے بعد تم عطار کی دکان پر آ جانا تاکہ میں تمہیں تمہاری امانت دلوا سکوں۔ دوسرے روز جب لوگ عطار کے قریب جمع ہوئے اور عطار کے پاس ایک بڑا مجمع لگا ہوا تھا تو اس مرد عابد نے کہا، آج وعظ و نصیحت کرنے کا کام میرے اوپر چھوڑ دو، آج میں وعظ و نصیحت کروں گا۔ تو اس عطار نے اسے منظور کر لیا۔ تو اس بزرگ نے اپنا بیان کچھ اس طرح سے شروع کیا کہ لوگوں، میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں حقوق الناس سے بہت خوف زدہ ہوں اور توفیق الہی سے مال دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ میں قناعت پیشہ اور گوشہ نشین آدمی ہوں، اس کے باوجود ایک بہت ناگوار واقعے سے دوچار ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اس واقعہ سے آگاہ کر دوں اور آپ کو عذاب الہی اور آتش جہنم کی سوزش سے ڈراؤں اور روز جزا کے بعض حالات آپ کے سامنے پیش کروں۔
واقعہ میرے ساتھ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ ایک بار میں قرض لینے پر مجبور ہوا۔ چنانچہ ایک یہودی سے 10 کران قرض لیے اور یہ وعدہ کیا کہ روزانہ نصف کران کے حساب سے 20 روز میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ 10 روز میں اس کی نصف رقم ادا کر دی۔ اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ لوگوں سے اس کا حال معلوم کیا تو انہوں نے کہا وہ بغداد گیا ہے۔ چند روز کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا گویا قیامت برپا ہوئی ہے۔ مجھے اور دوسرے لوگوں کو حساب کتاب کے لیے حاضر کیا گیا ہے۔ میں نے اللہ کے فضل کرم سے چھٹکارا پا کر بہشتی لوگوں کے ہمراہ جنت کا رخ کیا۔ لیکن جب پل صراط پر پہنچا تو جہنم کے نعرے اور شور کی آواز سنی۔ اس کے بعد اس یہودی قرض خواہ کو دیکھا کہ وہ ایک آگ کے شعلہ کی مانند جہنم سے باہر آیا اور میرا راستہ روک لیا اور کہا پہلے میرے بقیہ 5 کران واپس کرو تب آگے بڑھو۔ میں نے گڑ گڑا کر اس سے بہت معذرت کی اور کہا میں تمہاری جستجو اور تلاش کرتا رہا لیکن تم مجھے ملے ہی نہیں، ورنہ میں تمہارے ساتھ جو وعدہ میرا تھا وہ ضرور پورا کرتا۔ اس نے کہا جب تک میری رقم واپس نہیں کرو گے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ تو میں نے کہا یہاں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر اس بات کو منظور کرو کہ میں اپنی ایک انگلی تمہارے بدن پر رکھ دوں۔ میں نے اسے قبول کر لیا۔ تو اس نے اپنی انگلی میرے سینے پر رکھ دی تو میں اس کی سوزش اور شدت کرب سے چیختا ہوا بیدار ہو گیا۔ تو دیکھا جس مقام پر اس نے انگلی رکھی تھی وہاں پر نشان زخم موجود ہے۔ وہ زخم آج بھی موجود ہے۔ میں نے اس کا کئی طریقوں سے کئی لوگوں سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے اپنا سینہ کھول کر دکھایا۔ جب لوگوں نے وہ زخم دیکھا تو گریو زاری کی آوازیں بلند ہوئیں اور عطار بھی الہی سے شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا۔ اس ہندوستانی شہزادے کو اپنے گھر لے گیا اور اس کی امانت اس کے سپرد کر کے معذرت کر لی۔